بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹاکرا ایکسکلوسیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ملک نازک موڑ پہ کھڑا ہے اور واقعی یہ مجھے ایک دو دنوں سے لگ رہا کہ واقعی اب ہم نازک موڑ پہ واقعی کھڑے ہیں، ورنہ ہم سمجھتے تھے کہ ملک بڑا عرصے سے ہمارے بزرگ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ نازک موڑ پہ کھڑا ہے، لیکن چل رہا ہے۔ لیکن اب مجھے لگا ہے کہ جو حالات ہیں وہ بڑے خطرناک ہونے جا رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں کہیں سے ایمرجنسی اور مارشل اللہ کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ کہیں بنوں میں دہشت گرد آگے حملہ کرتے ہیں اور فوجی جوانوں کو شہید کر جاتے ہیں، پھر بنوں میں امن ریلی کے اندر لاکھوں لوگ نکلے اور وہاں پہ امن ریلی کے اندر کچھ دہشت گردوں نے فائرنگ اور پھر سیکیورٹی فورسز پہ پتھراؤ اور پھر نعرے بازی ہوئی اور پھر فائرنگ کہاں سے ہوئی، اور جس سے کچھ 2 سے 4 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور 20-21 لوگ وہاں پہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ دشمن بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، لیکن میں بڑا پریشان ہوں۔ میں سارا دن اسی چیز کو فالو کر رہا تھا کہ ہمارے ملک کی جاگرسائی ہو رہی ہے اور ہم بحیثیت پاکستانی نفرتیں بانٹنے لگ گئے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، نفرتیں مت بانٹیں۔ یہ میں چلیں ایک تنبیہ باندھ دی ہے، لیکن خبروں کی طرف چلتے ہیں کہ اب بڑی بڑی خبریں پراتوں کیڑی دینے لگا ہے۔ عائشہ جہاں زیب نے صلح نہیں کی، اصل حقائق کیا ہے؟ یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز کی منظوری ہو گئی ہے، اور یہ کیا طریقہ کار ہے اور کون کون جج لگ رہا ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ پشاور سے ایک بڑی ہی افسوسناک خبر ہے کہ سوشل میڈیا پر مضحکہ خیز جو پوسٹ نے 3 افراد کی جان لے لی ہے۔ یہ واقعہ کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ٹاکرا ایکسکلوسیو کو سبسکرائب کر لیں۔ اچھا، سوشل میڈیا ایک ایسا بگاڑ پیدا کر رہا ہے ملک میں کہ آپ بلیو کریں کہ ہر بندہ اس کانسپریسی تھیوریز اور جھوٹ پہ فوری طور پہ یقین کرتا ہے اور پھر آگے پھیلاتا ہے۔ تو یہ ایسا ایک بھوت ہے، بے قابو جن ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو اس کا چیلنج ہے۔ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کا سامنا ہے پاکستان کو، اور جو چاہے بندہ اپنے منہ سے بکواس کرتا ہے اور وہ بکواس پوری دنیا میں فوری طور پہ پھیل جاتی ہے، اور زیادہ تر بگوڑے جو ہیں وہ پاکستان سے بھاگ کے جو باہر گئے ہوئے ہیں وہ ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں پہ پڑھے لکھے زیادہ لوگ جو نہیں ہیں وہ ان کی باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں، اور یہ ایک عجیب صورتحال ہے جس سے ملک کو بہت بڑا چیلنج درپیش ہے۔ اچھا، دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پشاور میں آج سوشل میڈیا پہ مضحکہ خیز یعنی کہ پوسٹ کے معاملے پر 3 افراد قتل ہو گئے ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ یکاتوت میں 2 فریقین کے درمیان فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ فائرنگ کا واقعہ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف مضحکہ خیز مواد شیئر کرنے پر پیش آیا، اور ایس پی جو ہیں وہاں پشاور میں، ان کے بقول سٹی وہ ایس پی سٹی ہیں، اور ظفر علی خان، کہ انہوں نے بتایا کہ فائرنگ میں 4 افراد ملوث تھے، گرفتار کر لیا اسلحہ سمیت، اور پوسٹ مارٹم کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ لاشیں جو ہیں وہ ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں۔ اچھا، یہ میں جو خبر بچائی ہوئی ہے وہ عائشہ جہاں زیب صاحبہ کی جو خبر ہے وہ میں چاہ رہا تھا ابھی آپ کو فوری طور پہ میں نہ بتاؤں، کیونکہ کچھ رپورٹ جو ہیں وہ آ رہی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ، لیکن چلے میں سوچتا ہوں ابھی پہلے یہی بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عائشہ اینکر پرسن ہے، تشدد ان پہ ہوا تھا بقول ان کے، لیکن میں نے ان کے شوہر کا بھی انٹرویو دیکھا ہے جس میں وہ سریعام کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تشدد کوئی نہیں کیا، مجھے الٹا مارا گیا، اور نہیں تو یہ آپ فوٹیج آئے گی گھر کے کیمروں کی، پولیس کے پاس ساری فوٹیج ہے، بس وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن پولیس پہ پریشر ہے، خاتون ہونے کی وجہ سے ان کو جناب دیا جا رہا ہے مارجن۔ یہ بقول ان کے شوہر کے، انہوں نے کہا کہ مجھے مکے لاتیں برسائی گئیں گاڑی میں باہر، میں تو دور کھڑا ہوا تھا،
پھر میں نے ان کے وکیل کو بھی سنا، ان کا بھی یہی موقف ہے. لیکن ایک بات جو ان کی مجھے اپیل کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ جی تمام فوٹیج ریکارڈ ہوئی اور وہ ساری کی ساری پولیس کے پاس ہے، تو پولیس والے خود ہی دیکھ لیں گے. زبردستی مجھے مارنے کا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے پسٹل برآمد کریں، تو پولیس نے ساری فوٹیج دیکھی ہے، اس میں کوئی پسٹل بھی نہیں ہے. اور مجھے مارنے کا کہا گیا تھا کہ ان کو ماریں، ان کو ٹارچر کریں، ان سے انویسٹیگیشن ریمانڈ لیا ہے تو ماریں ان کو، لیکن پولیس نے مجھے نہیں مارا. اس طرح کی گفتگو میں ان کی شوہر کے بھی سن رہا تھا. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں لانی چاہیے سامنے، یک طرفہ نہیں ہے. عائشہ جان زیب ہماری بہن ہے، لیکن میں ان کے جو شوہر ہیں ان کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے جناب یہ بات کی تھی. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ دن میں آج جو بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی کہ اس میں بڑے بیٹھے اور بڑے بیٹھ کے انہوں نے آپس میں صلح کرا دی ہے، اور انہوں نے پیروی مبینہ تشدد کیس کی پیروی سے عائشہ جان زیب نے معذرت بھی کر لی ہے، اور پھر صلح نامہ بھی لکھ لیا گیا، اس میں شرائط بھی ہیں اور کافی چیزیں. تو لیکن جو انہوں نے پھر اس کے عائشہ جان زیب نے اس ٹائم کہا بھی کہ جو بھی ہوا بہت ظلم ہوا، کسی عورت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. معززین جو بھی فیصلہ کیا معززین میں ان کو مانتی ہیں. اس میں آپ نے منصور علی خان ہمارے بھائی ہیں، ایک ٹی وی ہوسٹ ہیں، ان کے بھی سائن ہیں. آج ان کو بھی میں سن رہا تھا تو وہ بھی بتا رہے تھے، اور میری پھر کوشش تھی کہ میں ان سے رابطہ کروں کہ منصور بھائی ٹھیک ہے عائشہ ہماری بہن ہے، لیکن جو ان کے شوہر ایک بات کر رہے ہیں کہ جو فوٹیج ہے گھر کی وہ اگر آپ پولیس کے پاس ہے اور اس میں نے کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لازمی تھوڑا بہت تو کیا ہوگا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عورت کی زبان نہیں رکتی اور مرد کا ہاتھ نہیں رکتا. یہ چیزیں لازمی ہوں گی، لیکن میں ان کے شوہر کی جو بات ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد ابھی عائشہ جان زیب نے ایک جناب خبر دی ہے، اور اس میں ان کا موقف آیا ہے کہ صلح کوئی نہیں ہوئی. انہوں نے جو بات کی ہے وہ اس طرح کی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا صلح نہیں کی، عدالت میں خلا فائل کروں گی. یہ عائشہ جان زیب صاحبہ نے اب اپنی یہ بات کرنی شروع کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے کوئی صلح نہیں کی، پیر کو عدالت میں خلا فائل کروں گی. عائشہ جان زیب کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچوں کو عدالت کے چکر نہیں لگوانا چاہتی، بچوں کی کسٹڈی بھی میرے پاس رہے گی. اس سے قبل عائشہ جان زیب پر آج جناب اپنے وکیل کے ہمراہ وہ سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہو کر بیان ریکارڈ کرایا. مبینہ تشدد کیس کی پیروی سے انہوں نے معذرت کر لی تھی، پھر ایک صلح نامہ بھی لکھ لیا گیا تھا، اور عدالت نے سماعت کے دوران استفسار کیا کہ چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے یہ تو بہت ظلم ہوا ہے، کیا آپ اپنی مرضی سے آئی ہیں؟ اس پر عائشہ جان زیب نے کہا جو بھی ہوا بہت ظلم ہے، کسی عورت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہن ساڈی کہہ رہی ہے، بہن رہن ہے بقول ان کے، اور اچھی خیر خاتون ہیں. ایک ان کے میاں پہلے جو تھے وہ کینسر کے ساتھ یعنی کہ وہ ہلاک ہو گئے تھے، فوت ہو گئے تھے. دوسری شادی ہے، اور دوسری شادی پہ حارث صاحب ہیں، اور حارث صاحب نے جناب یہ معاملات کیے جو بھی عائشہ کے بقول. اچھا، انہوں نے کہا کہ مزید انہوں نے کہا کہ میں کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی، گواہوں کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا ہے. عدالت نے اپنے معاذ میں کہا کہ عائشہ جان زیب کے شوہر کی ضمانت منظور کی جا رہی ہے، بریت کا فیصلہ چلان پر ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کینٹ کچہری عدالت نے ملزم حارث علی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج رکھا تھا. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اب خلا فائل کرنی ہے انہوں نے، کیونکہ حارث کا انٹرویو میں نے سنا ہے تو یہ دونوں طرف سے بہت زیادہ ہیٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی زیادہ جب نفرتیں آپس میں پھیل جائیں تو پھر بچوں کی جو مجبوری ہوتی ہے وہ بھی مجبوری اتنی بھی نہیں ہوتی کہ پوری لائف بندہ ساتھ نہیں گزار سکتا. لیکن آج بہت زیادہ خبریں چل رہی تھیں کہ جناب آپس میں ان کی صلح ہو گئی ہے، اور معززین اس میں شامل ہیں، اور شرائط لکھ لی گئی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ. لیکن ابھی جو خبر آئی ہے
وہ میں نے آپ کو بتا دیے بھائی. اب بہت بڑی خبر ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ایڈہاک ججز لگ رہے تھے 2 تو باقاعدہ لگ رہے تھے، اس میں جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل یہ لگ رہے تھے، اور لیکن انہوں نے ایڈہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے. اور میاں یہ جو مظہر عالم میاں خیل نے جوڈیشل کمیشن کو آگاہ بھی کر دیا ہے. جسٹس مشیر عالم اور جسٹس مقبول باقر پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ ایڈہاک جج بننے سے معذرت کر چکے ہیں. تو یہ خبر تھی جو ابھی فوری طور پہ آئی ہے. حالانکہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 2 جو جج ہیں جناب وہ تو لگ رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو ہیں مظہر عالم صاحب جو ہیں وہ بھی جناب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میں کوئی نہیں لگ رہا. جسٹس طارق مسعود تھے دوسرے جو تھے، جو آج دن کو خبر تھی وہ جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود صاحب اور جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کو ایڈہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی. قاضی فائزہ کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا جس میں 1 سال کے لیے ایڈہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دی گئی. جسٹس منیب اختر کی جانب سے دونوں ایڈہاک ججز کے ناموں کی مخالفت کی گئی. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ افریدی نے جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم کی مخالفت کی. 2 ججز نے موقف دیا کہ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل انکار کر چکے ہیں. ذرائع کہنا ہے جسٹس ریٹائرڈ طارق مسعود کے نام پر سوائے جسٹس منیب اختر کے کمیشن کے تمام ارکان کا اتفاق تھا. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے بھی سوری کر دی ہے. تو یہ ایڈہاک ججز جو 1 سال کے لیے لگنے ہیں جناب فی الحال حج تک کوئی نہیں لگ رہے. تو میں نے کہا آپ کو یہ فوری طور پہ میں دے دوں اپڈیٹ. ابھی کافی لمبا ہو گیا ویلاگ، آپ دیکھتے نہیں ہیں پھر اس لیے مجھے لگتا ہے کہ فوری طور پہ اس کو کلوز کروں. نیکسٹ ویلاگ کے لیے باقی خبریں انشاءاللہ اور تجزیہ بھی نیکسٹ ویلاگ پہ کریں گے انشاءاللہ. مجھے فوری طور پہ اجازت دے دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.